بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ باب کا نمبر ہے 79، عنوان ہے باب المدارات مع النساء۔ کیا مطلب؟ مدارات کہتے ہیں دنیاوی معاملے میں نرمی برتنا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب باندھ کر کتاب النکاح کے تحت یہ باب لا کر شوہر سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی عورت کو بیوی بنا کر لاؤ گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ سختی برتو، بلکہ دنیاوی معاملے میں اس کے ساتھ نرمی برتنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کھانا اگر اس نے آگے پیچھے کر دیا ہے، وقت میں آگے پیچھے ہو گیا ہے یا اس کے ٹیسٹ میں آگے پیچھے ہو گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ نرمی برتے، یہ ہے مدارات۔ اسلام میں یہ مطلوب ہے۔ اور ایک ہے مداہنت، یعنی دینی معاملے میں نرمی برتنا۔ دینی معاملے میں نرمی برتنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد ایک باب لائیں گے جس میں یہ سمجھائیں گے کہ نہیں، خود کو اور گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی دینی معاملے میں ان کو سمجھانا ہوگا، ان کی کمزوریوں کو برداشت نہیں کرنا ہوگا، بلکہ انہیں سمجھا کر انہیں صحیح راستے پر لانا ہوگا۔ ایک بات یہاں سمجھیے کہ حدیث لائے ہیں 5184 نمبر کی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنے جائے گا تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر ٹیڑھا پن ہی سے فائدہ اٹھائے گا تو فائدہ اٹھا سکے گا۔ کیا مطلب؟ دیکھیے اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورت کو حقیقتاً پسلی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی جو اوپر کی طرف تھی، اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے کہ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مثال دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ حقیقت میں حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے پیدا نہیں فرمایا۔ جو روایت ہے کہ بائی پسلی سے پیدا فرمایا وہ ایک تاریخی، ایک ضعیف روایت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کا جو باقی ماندہ مادہ تھا، جو میٹیریل تھا، اس سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا ہے۔ تو پھر اس حدیث میں میرے آقا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ علماء فرماتے میرے آقا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ کوئی بائی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس لیے تم اس کی اسی فطرت سے فائدہ اٹھاؤ۔ بڑی عجیب و غریب بات بیان فرمائی ہے۔ میں یہ کہوں کہ سائیکالوجسٹ کے جتنے بڑے بڑے ماہرین ہیں وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے فیل ہیں، زیر ہے، کچھ حیثیت نہیں ہے ان کی۔ کیسے؟ میرے آقا نے دلہا کو، لڑکے کو، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ اس حدیث کو آپ عام کر کے مدرسوں میں لے جائے، آفسوں میں لے جائے، بڑی بڑی فیکٹریوں میں لے جائے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میرے آقا یہ کہنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر جھگڑے اس لیے وجود میں آتا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سامنے والے کو اپنے مزاج میں ڈھالوں۔ بھئی استاد ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ شاگرد کو اپنے مزاج میں ڈھالو، لیکن وہ بیچارہ ڈھل نہیں سکتا تو آپس میں کچھ نہ کچھ انبن ہو جاتی ہے۔ محتمم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اساتذہ میرے مزاج میں ڈھل جائے، لیکن ڈھل نہیں پاتے، اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن محتمم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہی منٹوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے مزاج میں ڈھل جائے۔ اسی طرح سیٹھ نوکر کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ نوکر ہمارے مزاج میں ڈھل جائے، اس کے لیے وہ وقت نہیں لیتا۔ شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی میرے مزاج میں ڈھل جائے، ساس یہ چاہتی ہے کہ بہو اس کے مزاج میں ڈھل جائے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی دن سے اپنے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ قربان جائیے میرے آقا نے کیسے نفسیات کے امام تھے۔ میرے آقا نے فرمایا نہ اس کا جو مزاج ہے، اس کے مزاج کو آپ اچھا کرنے کی کوشش کرو، لیکن
اس کے لیے وقت چاہیے. ابھی جس حالت میں ہے اس کو پڑھ لو, اچھی طرح سمجھ لو اور اسی طرح اس سے فائدہ اٹھاؤ. ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے مزاج میں ڈھل جائے گی. اگر ابھی سے اپنے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کرو گے تو طلاق کے سوا اور کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو میں بہت گہری سوچ کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا نبی ہمیں عنایت فرمایا کہ جس نے نفسیات کی تمام چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کر دیا. بہرحال یہ حدیث بہت گہری حدیث ہے. اس حدیث کو کوئی سمجھے تو گھر چلا سکتا ہے, مکان چلا سکتا ہے, فیکٹریاں چلا سکتا ہے, مدرسہ چلا سکتا ہے. اب آگے بڑھیے. باب کا عنوان ہے باب الوصاتی بالنساء. نمبر ہے 80 باب کا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری وصیت. آپ جانتے ہیں جاہلی معاشرے میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا. اسلام ہی نے عورت کو مقام دیا اور پھر اتنا بڑا مقام دیا کہ میرے آقا جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تب بھی میرے آقا یہی جملہ فرما رہے تھے, استوصوا بالنساء, کہ یاد رکھو عورتوں کے بارے میں تمہیں اچھا سلوک کرنے کی تاکید کر کے جا رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح کے تحت یہ باب باندھ کر ہر مرد سے یہ کہہ رہے کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عام طور پر یا تو ماں کے کہنے کی بنیاد پر یا بہن جو نند ہوتی ہے اس کے کہنے کی بنیاد پر مرد اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تھرڈ پارٹی کی وجہ سے اپنے گھر کو تباہ کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ جو اس کا گھر ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے برباد نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں اسے خوب چوکنا رہنا چاہیے اور بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے. سب سے اچھا سلوک یہ ہے کہ بیوی جو کام کرتی ہے وہ کام اگر اس کے لیے بہت زیادہ ہو تو ہمیں ہاتھ بٹانا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے جو کام کاج رہے اس میں بھی ہاتھ بٹایا ہے. آپ نے پڑھ لیا کان یکنس بیتہ, آقا اپنے گھر کا جھاڑو دیتے تھے. میرے کان یفلت ثوبہ, کپڑا پھٹ جاتا تھا تو میرے آقا خود سی لیتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے بچے رو رہے ہیں تو ہم بچوں کو سنبھالیں, یہ نہیں کہ یہ صرف بیوی کی ذمہ داری ہے. بہرحال عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید اسلام نے فرمائی ہے, خاص کر میرے آقا نے فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل فرما رہے, حدیث کا نمبر ہے 5185, جس میں میرے آقا نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. پھر آگے فرمایا ہے وہی حدیث ہے جس کا نمبر بدل جاتا ہے 5186 نمبر. ابھی وہی بات جو بھی سمجھائی میرے آقا نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, کہ اے لوگوں تم میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں, تاکید کر کے جا رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا, اس لیے کہ ان کی فطرت میں ٹیڑھاپن ہے, اگر تم ان کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی, یعنی طلاق وجود میں آئے گی, اور اگر ان کی اسی فطرت سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو اٹھا سکو گے. میرے آقا نے عجیب و غریب بات بیان فرما دی. اس کے بعد 5187 نمبر کی جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تھے تب تک ہم عورتوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمارے خلاف قرآن مجید میں کوئی آیت اتر آئے. مثال کے طور پر اتنی زیادہ کھل کر ہم نے ان سے بے تکلفی برتی کہ جس کی وجہ سے وہ سر پر چڑھ جائے اور پھر ہمیں مارنے کی نوبت آئے. اس طرح کا کام ہی ہم نہیں کرتے تھے. انبساط کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اتنے بے تکلف ہو جانا کہ سامنے والا آپ کے سر پر چڑھ جائے. تو فرماتے ہم اس سے بچتے تھے کیونکہ اس کا انجام صرف ظلم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد شوہر اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے, اس لیے ہم اس سے بچتے کہ کہیں ہمارے خلاف قرآن مجید میں کوئی آیت نہ اتر آئے. یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے باب میں کتنا بڑا خیال رکھا ہے کہ عورت ایک طاقت ہے, گھر کی ایک طاقت ہے. اگر اس کو توڑ دیا گیا تو یہ صرف نہیں ٹوٹتی بلکہ آپ کا پورا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کمال آگے سنیے. حضرت فرماتے ہیں باب قولہ تعالی قو انفسکم و اہلیکم نارا, باب کا نمبر 81. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ سے کہا تھا کہ عورت کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے, لیکن نرمی کا برتاؤ دنیاوی معاملے میں کرنا, دینی معاملے میں نہیں. عام طور پر
الٹا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ دنیاوی معاملے میں تو سختی برتی جاتی ہے، کھانا ادھر ادھر ہو گیا تو سختی، لیکن اگر عورت یا بچے غلط کام کرے، شریعت کے خلاف کام کرے تو ہماری غیرتیں مر جاتی ہے، ہماری ساری اکڑ اور ہماری ساری انا یہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے 5188 نمبر کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے میرے آقا نے فرمایا تم میں کا ہر ایک چرواہا ہے، یعنی ذمہ دار ہے، ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ہر شخص سے اس کی بیوی کے بارے میں، بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح عورت بھی ذمہ دار ہے، شوہر کے گھر کی حفاظت اس کے ذمہ ہے، اس سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ایک غلام، نوکر، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے کتنی ڈنڈیاں ماری، ایک ملازم ہے، ایک مدرس ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جامع ہے، اس میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کا باب ہے، نمبر ہے 82، باب حسن المعاشرت مع الاہل۔ کیا پیارا باب ہے، یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ دل لگی، اچھا سلوک کرنا چاہیے، دل لگی کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، باتیں کرنا چاہیے، قصے کہانی، اس طرح کی قصے کہانیاں کہ جس میں جو ہے موڈ بھی فریش ہوتا ہو اور اس میں جو ہے دینی فائدہ بھی ہو، اس طرح کی باتیں بیٹھ کر جس سے بیوی کا دل خوش ہو، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہ عورت کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ اس کی کچھ باتیں سنتے ہیں، وہ بیچاری سنانا چاہتی ہے، ہم سنتے نہیں ہیں۔ بہت سی مرتبہ عورت کہتی ہے میں نئے کپڑے لائی ہوں، آپ میرے کپڑے دیکھ لیجئے، لیکن ہمارے پاس نہ اس کے کپڑے دیکھنے کا وقت ہوتا ہے، نہ اس کی اچھی چیز دیکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لمبی چوڑی مشہور و معروف حدیث ام زرع جس کو کہتے ہیں وہ نقل کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیے ایک لمبا چوڑا واقعہ جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، اپنے والد کے مال پر جو زمانے جاہلیت میں تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اس پر جب فخر کرنے لگی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے کہا ارے عائشہ تیرا مقام میرے یہاں ایسا ہی ہے جیسے ام زرع کا مقام ابو زرع کے سامنے تھا۔ تو ماں عائشہ نے پوچھا رہی ہے ام زرع ابو زرع کون ہے؟ تو پھر میرے آقا نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا جو واقعہ ابھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے۔ اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ میرے آقا نے یہ واقعہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل لگی کے لیے فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جو واقعہ آپ پڑھیں گے تو بعض مرتبہ آپ کو ایسا لگے گا اس میں بوریت ہے بظاہر، لیکن عورت کی دل لگی کے لیے میرے آقا اتنا لمبا چوڑا واقعہ بیان فرما رہے، پھر ان کا دل جیتنے کے لیے کہہ رہے کہ عائشہ دیکھو ابو زرع نے کیسے انعامات کی بارش کر دی ام زرع کے لیے، میں نے بھی تم پر اتنی ساری بارش کر دی ہے، تو ماں عائشہ کا دل بھی کس طرح خوش ہوا ہوگا۔ اب سنیے کیا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حدیث ام زرع ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہے۔ ماں عائشہ نے یہ قصہ بیان نہیں کیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، پھر ماں عائشہ نے امت تک پہنچایا ہے۔ کیا واقعہ بیان کر رہی ہے کہ عرب کی 11 عورتیں بیٹھی اور انہوں نے آپس میں عہد کیا۔ عہد یہ کیا کہ وہ اپنے شوہروں کی کسی بھی بات کو نہیں چھپائے گی۔ اب میں آج کے سبق میں صرف 2 یا 3 عورتوں کی باتیں نقل کروں گا جنہوں نے اپنے شوہروں کی برائی بیان کی۔ اب سنیے، پہلی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر دبلے اونٹ کا گوشت ہے، یعنی بالکل ناکارہ ہے، دبلا اونٹ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ پھر کہہ رہے دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر ہے، یعنی ایک تو گوشت کسی کام کا نہ ہو، پھر اوپر ہو بالکل دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر جس پر چڑھنا بھی مشکل ہو، یعنی کسی کام کا نہیں ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ پہاڑ نہ ہموار ہے کہ اس پر چڑھا جائے، نہ گوشت اتنا موٹا ہے کہ اس کو چنا جائے، نہیں کسی کام کا میرا شوہر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو بیوی ہے اس نے یہ کہا کہ ارے چھوڑو، میرے شوہر کے اندر اتنے عیوب ہے، عیوب کا وہ پوٹلا ہے، اس کی ظاہری باطنی اگر بیان کرنے بیٹھوں گی تو پھر بیان ہی کرتی رہوں گی۔ اس نے بھی اپنے شوہر کی جو ہے برائی بیان کی ہے۔
تیسری نے یہ کہا ہے کہ میرا شوہر لمبو ہے، یعنی مینارے کی طرح صرف دکھلاوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آگے کہہ رہی ہے کہ اگر اس سے کچھ مانگو نا تو طلاق دے دیتا ہے، اور خاموش رہو تو لٹکا کر رکھ دیتا ہے، کوئی چیز اپنی طرف سے دیتا نہیں ہے۔ گویا ان تین عورتوں نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی ہے۔ اس کے بعد کی جو عورتیں اس میں سے کچھ نے جو ہے اپنے شوہروں کی تعریف کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔